قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں۔ امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علماء کے لیے دنیا اور آخرت کی عزتیں، یہ بھی علماء کرام کے لیے رب تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس دھرتی پر اگر سب سے زیادہ کوئی معزز ہستی ہے تو وہ نبیوں کے وارث علماء کرام ہیں۔ کوئی کسی عالم دین کی تحقیر کر کے شان میں تنقیص نہیں کر سکتا، کیونکہ جسے رب العالمین نے عزت دی ہو، دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کی عزت میں کمی نہیں کر سکتی۔ قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ تم میں سے اہل ایمان کو اور ان لوگوں کو جن کو علم سے نوازا گیا درجات میں بلند فرما دیتا ہے۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ اہل علم کو ان کے اعمال کے حساب سے درجات میں بلند کرے گا، اور دنیا اور اہل دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو عزت اور مقام میں بڑھا دے گا۔ علماء کرام جس مجلس میں بیٹھ جائیں، اس مجلس پر رب تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، سکینت اترتی ہے، فرشتے ایسے مجالس کو ڈھانپ لیتے ہیں، اور اللہ ایسی مجالس کا تذکرہ اپنے معزز فرشتوں میں فرماتا ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں جمع ہوتی کوئی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھیں اور اس کے آپس میں معانی بیان کریں، مگر ان کے اوپر تسکین اترتی ہے اور انہیں رحمت ڈھانپ لیتی ہے، اور ان کو فرشتے گھیر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر ان لوگوں میں کرتا ہے جو اس کے نزدیک ہیں، اور جس کو اس کے علم نے پیچھے کر دیا تو اس کے ساتھ اس کا نسب جلدی نہیں کرے گا۔ جس مجلس میں قرآن و حدیث کی باتیں ہو رہی ہوں، تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری ہو، تو اللہ تعالیٰ کو یہ مجلس اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقرب فرشتوں کو ڈیوٹی سونپ دیتا ہے، ذمہ داری دے دیتا ہے کہ جاؤ فلاں جگہ میرے بندے میرا ذکر کر رہے ہیں، ان کو ڈھانپ لیا جائے۔ حکم کی تعمیل کرتے ہوئے فرشتے علماء اور طلباء کی مجلس کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی اور پھر اہل علم کی بات ماننے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ اے وہ جو ایمان لے آئے ہو، اللہ کا حکم مانو اور اس کے رسول کا حکم مانو، اور ان لوگوں کا بھی جو تم میں حکم دینے والے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں بعض کے نزدیک اولو الامر سے مراد امراء اور حکمران ہیں، اور بعض کے نزدیک فقہاء اور علماء ہیں۔ گویا ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ میری اطاعت بھی کرنی چاہیے اور میرے رسول کی بھی کرنی چاہیے، اور اہل علم لوگوں کی بھی اطاعت کرنی چاہیے۔ اس بات سے علم کی اہمیت کا اندازہ بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے
کہ اہل علم کی بات مانی جائے۔ سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اللہ کی قسم، تیرے ذریعے سے کسی ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ کا ہدایت دینا تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ واہ، عالم دین کی قسمت کے کیا کہنے! اگر عالم دین کی دعوت سے ایک بندہ راہ ہدایت پر آ جائے تو یہ اس کے لیے سرخ یعنی انتہائی قیمتی اونٹ اللہ کے راہ میں قربان کرنے سے بھی بہتر ہے۔ مبارکباد کے مستحق ہیں وہ عالم دین جو ساری زندگی اس مشن کے لیے وقف کر دیتے ہیں، جو اپنی جوانیاں اس مبارک راستے میں لگا دیتے ہیں اور اپنی ساری زندگی کی دعوت میں سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگوں کے دلوں کی بنجر زمین کو نور ایمان سے منور کرنے کی سعادت حاصل کر لیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص میری مسجد میں آئے اور اس کا ارادہ صرف کوئی اچھی بات سیکھنا یا سکھانا ہو، یعنی کوئی دنیاوی غرض نہ ہو، تو اس کا درجہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کے برابر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رزق کے قابل صرف دو ہی آدمی ہیں، ایک وہ آدمی جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا، پھر اسے حق کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق بھی دی، اور دوسرا وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے دانائی سے نوازا، پس وہ اس کے ساتھ لوگوں کے معاملات کے درمیان فیصلہ کرتا ہے اور دوسروں کو بھی سکھاتا ہے۔ ویسے دین اسلام میں رشک یعنی حسد کی اجازت نہیں ہے، مگر اہل علم کی ایسی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر رشک کرنے کی بھی اجازت دے دی ہے۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے، اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔